میٹھی میٹھی شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ تعزیت اور عیادت میں کیا فرق ہے، اور رشتہ داروں سے ہٹ کے اگر ہم کسی کے ہاں تعزیت کرنے جائیں یا عیادت کرنے جائیں تو مریض کے پاس یا لاحقین کے پاس کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ تعزیت نقصان پر کی جاتی ہے، جیسے کہ کسی کا انتقال ہو جانا، یہ بھی اہل خانہ کے لیے، خاندان والوں کے لیے یہ نقصان ہوتا ہے، تو اس کی تعزیت بنے غم خواری کی جائے، اور سنت بھی ہے تعزیت کرنا۔ اور اس میں موقع کی مناسبت سے ہی تعزیت ہو سکتی ہے، ویسے بہتر یہ ہے کہ بلکہ ہاں یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لے میت کی، کہ بعد میں کرنے سے پھر تجدید حزن، غم تازہ ہونے کی صورت پائی جا رہی ہے۔ تو 3 دن تو ویسے سوگ کے ہوتے، غم کے ہوتے، تو اسی دوران تعزیت ہو جائے، بعد میں منع ہے۔ ہاں اگر کوئی لیٹ ہو گیا، کسی وجہ سے سفر سے آیا ہے یا ملاقات نہیں ہو پائی، کوئی عذر ہو، تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تعزیت میں اس طرح کیا جائے کہ ان کو صبر کی تلقین کی جائے اور مرحوم کے لیے دعا کی جائے۔ اچھا، اب کسی مصیبت میں تعزیت کر رہا ہے تو اس میں یہ کہ صبر کی تلقین کرے، اور مطلب کوئی روایتیں وغیرہ آتی ہیں 100% فضیلت کی، مصیبت کی فضائل میں، تو وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ اس کو صبر کی تلقین کرے، کہ صبر کرے، کہ بے صبری سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بے صبری میں حد سے بڑھنا یہ بعض اوقات کفر تک بھی لے جاتا ہے، حد سے بڑھ جانا، اور بعض اوقات لوگ کفریات بھی بک جاتے ہیں معاذ اللہ۔ اس طرح انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، تب بھی بعض لوگ کفریات بک دیتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت ہے، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جو اس کو اٹھا لیا۔ اللہ پاک کے ضرورت سے، حاجت سے بے پرواہ ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کو حاجت مند سمجھنا، ضرورت مند سمجھنا، یہ کفر ہے۔ اچھا، اسی طرح یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، یہ بھی کفر ہے، کہ اللہ کو یہاں بے رحم کہنا پایا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اور جو بھی کرتا ہے اللہ پاک 100% صحیح کرتا ہے، درست کرتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں زبان بھی بند رکھنی ہے اور دل کو بھی سنبھالے رکھنا ہے، کہ شیطان و نفس ہمیں کہیں جہنم میں دھکا نہ دے دیں۔ اب آپ بیمار کی عام طور پہ عیادت بیمار کی جاتی ہے، یعنی اس کو تیمار داری جیسے بولتے ہیں، بیمار کی دیکھ بھال، تیمار داری، اس کی دل جوئی وغیرہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے عیادت اتنے وقت تک کی جائے کہ جتنا وقت اونٹنی کا دودھ دوہنے میں لگتا ہے، دودھ کی چوائی کرتے نا، اونٹنی کا دودھ نکالنے کے وقت تک کرے، بعض یعنی مختصر وقت کے لیے مریض کے پاس بیٹھنا مستحب ہے، کیونکہ مریض مرض میں مبتلا ہے، اب ممکن ہے کہ اس کو کوئی حاجت ہو اور ہمارے بیٹھنے کے سبب وہ رکا رہے۔ بعض حاجت ہوتی ہے، بعض اوقات مریض کو وہ کچھ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کو بیٹھا رہے یا کوئی وہ بات چیت کرے، اس سے بولا نہیں جاتا، جیسا مرض۔ اچھا، بعض وہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ مریض چاہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھا رہے، تو پھر ایک صورت تبدیل ہوئی، بیٹھا رہے کہ اس کے بیٹھے رہنے سے دل جوئی ہوگی۔ لیکن جنرلی یہ کہ جلدی اٹھ جائے اپنی مرضی سے، جس کو بولتے ہیں لمبی نہ کرے، چکنی نہ کرے۔ اچھا، پھر مریضوں کے لیے یہ ایک بیچاروں کے لیے یقین ماننے بڑی آزمائش ہوتی ہے، مریضوں کے لیے، کہ اس کو طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں لوگ۔ اب ایک بیچارہ اپنی میں پڑا ہے، بیمار ہے، بخار میں تپ رہا ہے، تو کتنا بخار ہے، اب یہ ڈگریاں ناپو، اس کے لیے ٹیمپریچر ناپو کہ کتنا بخار ہے، یہ صاحب کو بتاؤ۔ ابھی صاحب یوں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں گے تو بخار چلا جائے گا، سمجھے، یہ بتانا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ کب سے آپ کو، کیا سارا دن رہتا ہے یا کوئی وقفہ بھی ملتا ہے؟ تو
کس کا علاج کرا رہے ہو, کون کون سی ٹیبلٹ کھائی ہو, مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہے. اچھا یہ ٹیبلٹ, یہ ٹیبلٹ کھانے سے میں نے تو کھائی تھی, میرا پیٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا. اب تیرا پیٹ ڈسٹرب ہو, تیرے پیٹ کا قصور ہوگا نا, اس بیچارے کو کھانے دے جو ڈاکٹر نے کھلایا. تو یوں لوگ اپنی ڈاکٹری, میرے یہ تجربہ ہے, میرا وہ تجربہ ہے, حالانکہ فزیکلی سب کے الگ الگ وہ مطلب مزاج ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو ایک دوا نہیں چلتی, ورنہ تو اتنی دوائیں ہوتی نہیں. مثال کے طور پر میرا بلغمی مزاج ہے, یہ مزاج ہوتے ہیں بلغمی, سفراوی وغیرہ. تو اب بلغمی مزاج ہے تو مجھے ٹھنڈی چیز نہیں چلے گی, کھٹی چیز نہیں چلے گی. کھٹی چیزیں, ٹھنڈی چیزیں کھاؤں گا تو نزلہ, زکام, کھانسی, بخار. یہ مثال دی میں نے آپ کو. آپ کا سفراوی مزاج ہے, شہد میں شفا ہے نا, اگر آپ کا مزاج سفراوی ہے آپ کو شہد موافق نہیں آئے گا. تو جو حدیثوں میں یا قرآن میں جو یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں شفا, اس میں یہ, تو اس میں بھی کہ تفاسیر میں اس کی شروعات میں یہ ہوتا ہے کہ علاج کرنا ہے تو طبیب سے مشورہ کر لو, کہ طبیب کو آپ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کون سی چیز موافق آئے گی, کون سی نہیں آئے گی. اور یہ میرا مشورہ بہت پرانا ہے کہ صرف ایک ڈاکٹر رکھیں, در در نہ پھریں, ایک دروازہ پکڑ لیں. ایک ڈاکٹر کو آپ کا مزاج پتہ چل جائے گا کہ اس کو کون سی دوا چلتی ہے, کون سی نہیں چلتی. آپ نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی نئے تجربات آپ پر شروع کرے گا اور آپ کو تختہ مشق بنائے گا. وہ بیچارہ کرے کیا, ارے وہ بھی مجبور ہے, کون سی دوا چلتی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی نا. تو اس لیے ایک ڈاکٹر ہوگا, اس کو مزاج پتہ ہوگا, آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا. ہاں مجبوری الگ صورت ہے کہ بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے وہ مطلب اس کے بس میں نہیں ہے, اس کے رینج سے باہر, تو خود بعض اوقات مشورہ بھی دے دے گا کہ آپ کا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. یہ الگ بات ہے. تو اسی مجبوری میں بندہ جائے, ورنہ نہ جائے. یہ مشورے میں نئے نہیں میرے میں دیتا رہتا ہوں کہ امت کا اس میں فائدہ, اور مجھے یوں ہے کہ لوگ عمل بھی کرتے ہوں گے, کرنے والے نہ بھی کریں تو مجھے ثواب مل جائے گا انشاءاللہ, کہ امت کی خیر خواہی ہے. اور وہ حدیث پاک بھی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اس طرح نفع کی باتیں بتانا, یہ نفع کی باتیں ہیں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, تو یہ بھی کار ثواب ہے. تو اس لیے اپنی ڈاکٹری نہیں کرنی, مریض کو جا کر الٹے سیدھے سوالات نہیں کرنی, یہ بہت رجحان ہے. اگر کوئی بیچارہ زخمی بھی ہو گیا نا تو کتنے ٹانکے آئے, اب تو گن کے کرے گا کیا ٹانکے. ایک ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں, ان کی بچی کی انگلی کٹ گئی ہے, اس کی تصویر میں نے دیکھی ہے کہ بالکل یعنی وہ یہ بوٹکا بولتے ہیں ہم اس کو, پورا بیچاری کا بالکل جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آگے پیچھے ہو گیا نا. میں نے چند بار سوچا کہ میں نے پوچھوں ان کو کہ یار یہ کیسے کٹ گئی. میرا بہت کلوز ہے ان کے ساتھ, میرے نگران شورا کی نواسی. میں یقین مانے اسی وجہ سے رکا رہا کہ میں پوچھ کے کروں گا کہ کیسے کٹ گئی. مجھے یوں لگا کہ یار اس سوال کی ضرورت تو ہے نہیں مجھے. اگر یہ بول دیں گے کہ بھائی اس کو چھری لگ گئی یا دروازے میں پھنس کے یہ مطلب یوں ہو گئی ہے, تو میں نے کرنا کیا آگے, میں نے علاج تو دینا نہیں ہے, اور میں نے ہوشیاری کرنی یوں بھی نہیں ہے, مجھے علاج تو پوچھا نہیں گیا, اور میں طبیب ہوں بھی نہیں, پھر علاج کیا بتاؤں گا. تو یار پانجی کرو سانجی دیے, طبیعت پوچھتا ہوں, دعائیں کرتا ہوں, پیغامات دیے میں نے, سب کرتا ہوں, لیکن میں اپنی اس حرص کو روکے ہوئے ہوں کہ یہ کٹی کیسے. نفس تو بولتا ہے کہ یار پتا تو چلے بیچاری کی انگلی کٹی کیسے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالات کئی بار ہوتے ہیں, ہم لوگ جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہم میں نے کہ بس کر کے سامنے والوں کو بور کرتے رہتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جواب اس کا دینے جیسا ہوتا نہیں ہے, دینے میں مسئلہ ہوتا ہے. انہیں سپوز کرو, مجھے پتا نہیں ہے کچھ بھی, سپوز کرو کہ کسی وجہ سے گھر کے کسی فرد نے بچے کو مارا اور وہ بچہ پچاڑ کھا گیا اور اس کو لگ گئی چوٹ. اب اس کی چوٹ تو ہم نے دیکھ لی, ہم عیادت کریں, غمخواری کریں, اب مجھے کیسے چوٹ آ گئی. اب یہ بتاتا ہے کہ یوں کر کے میں نے یوں کیا, بہت غصہ آ گیا تھا. یہ گناہ کا کام تو یہ کر چکا تھا کہ یہ مطلب ضرب شدید, بچے کے قصور پر بھی اس کا باپ یا استاد سخت مار نہیں مار سکتا, تو اس نے سخت مارنے کا ایک گناہ کیا.
اب ہمارے بڑبڑ کی وجہ سے، فضول سوال کی وجہ سے وہ بیچارہ اپنا گناہ کا اظہار کر بیٹھا، نے گناہ کا اظہار کیا. گناہ کا اظہار اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے. پھر گناہ کا اظہار ہونے سے ہمارے دل میں اس کے بارے میں محبت نہیں بڑھے گی. ہمارے دل میں وہ یار دیکھنے میں تو بڑا یار شریف لگتا ہے، 100 سالی میں کہ بچے کو یوں کر کے دھکا مار کے دیوار سے ٹکرا دیا، اس نے سر پھاڑ دیا، یا زمین پر دے مارا، پچھاڑ دیا. تو یہ ہماری اس بک بک کی عادت نے اس بیچارے کی پول کھولی. ہماری محبت میں کمی آئی، ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ظالم ہے. بچے کو پھول جیسے بچے کو. تو اس لیے مطلب اگر ہم فضول سوالات کی ڈیپ پہ جائیں نا تو بعض اوقات وہ گناہ کا دروازہ کھولنے کی چابی ہوتی ہے فضول سوال. تو یہ مطلب سوالات نہ کرنے کا اگر ذہن بن جائے نا، اللہ کرے میرا بھی بن جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی شہر میں گیا تھا، وہاں مکان بہت مہنگے تھے، تو میں نے کس کے گھر گیا تھا تو میں نے کئی بار میں نے آتا ہے کہ یار یہ کتنے کا ہے کیا پوچھوں. میں اسی وجہ سے نہیں پوچھتا، کروں گا کیا پوچھ، فضول ہے. اتفاق سے خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ اتنے کروڑ کا ہے. اب یہ سوال کرے بغیر مجھے جواب مل گیا. یہ میں نے سیکھا تھا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ واقعہ آپ لوگوں نے جو مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، یا جو بیانات سنتے رہتے ہیں اسلامی بھائیوں کا، ان کا بھی پتا ہوتا ہے. تو وہ حضرت لقمان حکیم، حضرت سیدنا سلیمان، حضرت سیدنا داود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے مشرف تھے، صحبت میں رہتے تھے، آنا جانا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کچھ بنا رہے تھے. جی چاہتا تھا کہ پوچھوں کیا بنا رہے، نہیں پوچھتے تھے. اب پوچھ کر کرنا کیا ہے، بھی نہیں، فضول سوال ہوگا. نہیں پوچھا. آخر کار وہ چیز جب بن گئی نا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پہنا اور فرمایا کہ یہ زرہ ہے، جنگ میں یوں کام آتی ہے، اور اس پہ وار اگر دشمن کرے تو یہ روکنے میں کام آتا ہے. تو بغیر پوچھے ان کا کام ہو گیا، خود سوال سے بچ گئے. اب یہ باتیں بظاہر تو بڑی گہری لگتی ہے، اس پر عمل ہمارا ہے نہیں. اتنی پنچاتیں، اتنا بڑبڑ کرتے ہیں، تو اس کی حد نہیں. اچھا، بعض صورتوں پہ پوچھنا اچھا لگتا ہے سامنے والے کو، پھر اس کی گنجائش نکلے گی کہ اس کو مطلب عیادت کرتے وقت اس کو اگر پوچھا نا، اچھا وہ بہت بخار آ گیا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، تو کب سے آیا ہے؟ یعنی ہماری مطلب ہے نا کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا یہ ایک دو جملے بولیں گے نا تو اس کو خوشی ہوگی کہ میری اپڈیٹ انہوں نے لی اور مجھ سے ان کو ہمدردی ہے. تو یہ بھی ایک صورت میرے بیٹھے بیٹھے بھی سمجھ میں آئی. تو جہاں جیسا موقع، جہاں جیسی کہ، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ نہ پوچھے دعائیں دے، صبر کی تلقین کرے. اگر کوئی فضیلت ہے یاد ہے اس کو تو بتا دے، اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے ایک بار بخار آیا تھا بخار، میں پڑا ہوا تھا بستر میں. تو کوئی ایک میرا عیسائی بھائی، دعوت اسلامی شروع ہو چکی تھی لیکن بالکل شروعات شاید یہ 2-3 سال ہوئے ہوں گے شاید. تو وہ ایک اور عیسائی بھائی کو لایا، اس کو شکل سے جانتا تھا میں، ہو سکتا ہے نام سے بھی جانتا ہوں، لیکن میری اس سے کوئی ترکیب نہیں تھی، تعلقات وغیرہ نہیں تھے. یہ دونوں آئے میری عیادت کے لیے. اب میرے کو دھن چڑھی ہوئی تھی، یہ عیادت کرنے بیٹھے، میں نے بیماریوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیا. میری بہت کوالٹی ویسے شروع ہو گیا کہ یہ فائدہ ہے بیماری کا، وہ فائدہ ہے. اب کیا کیا بولا میں. خیر یہ دونوں چلے گئے مل کر. تو جو اس کے ساتھ تھا وہ کھاتا پیتا آدمی تھا. میرے دوست نے جو تھے عیسائی بھائی، انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی باتوں سے بڑا حیران ہوا کہ یار ہم کوئی پھڑیا ہوتی ہے تو ہم گلے شکوے کا جال بچھا دیتے ہیں. یہ بخار میں تفرات اور ہم کو نصیحتیں کر رہا تھا اور نیکی کی دعوت دے رہا تھا اور یہ روایتیں سنا رہا تھا، حدیثیں سنا رہا تھا. تو اس نے بولا یار اس کو حج پہ بھیج دو. اب مجھے بیٹھے بٹھائے مطلب اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ اس کو حج پہ بھیج دو. میرے والد صاحب کی طرف سے اس کو حج بدل کروا دو. میری تو نکل پڑی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں 2 حدیثیں سناؤں گا اور اس کا مجھے اللہ پاک ایسا کرم فرما دے گا، دنیا میں صلہ ملے گا اور صلہ بھی ہو جو آخرت کا نفع دلائے گا. تو حج، چلو بھائی. ایک کنگال آدمی حج پہ چل پڑا. میرے پاس کیا تصور کہ میں اپنے پیسوں سے بھی حج کروں. تو میں مطلب
حج پہ نکل گیا الحمدللہ، حج کی سعادت حاصل کی. پھر میں نے کچھ رقم بچائی کہ ساری مجھے ہڑپ نہیں کر دی جو دیے اس نے، بچا کر جو بھی خرچہ بچے گا وہ اس کو دینا ہے. تو میں نے بچا ہوا جو خرچہ رقم تھی وہ اس کو واپس بھجوا دی اس دوست کے تھرو. یہ اور امپریشن اس پر پڑا. حالانکہ میں نے کوئی متاثر ہونے کی نیت، مجھے واللہ والو میں نے وارل اس کو رقم بھجوا دی کہ یار یہ رقم بچی حج میں سے. اور اس پر اور امپریشن پڑا. اس نے بولا تھوڑی اور رقم ڈال دیتا، اس کو بولا عمرہ کر لے. تو الحمدللہ مجھے عمرے کی سعادت بھی مل گئی اس طرح. تو یہ صبر کا فائدہ، بڑبڑ نہ کرنے کا فائدہ، گلے شکوے نہ کرنے کا فائدہ، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنے کا فائدہ، اور نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ. یہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ایک بہت پیاری حکایت بن گئی، ایک واقعہ بن گیا. یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے اس طرح کا. تو یوں الحمدللہ مطلب یہ کہ کاش ہم سب کو اور مجھے بھی، میں بہت بولتا ہوں، بولتا چلا جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں کتنے میں اپنی اس طرح کی بات آپ کو بتا دوں. اب عمر بھی ہے تو اس میں تجربات زیادہ ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ. تو یوں مطلب، لیکن یہ کہ تجربات بتانے سے امت کو بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نفع ہوتا ہے. اب بعض ایسے تجربات ہوتے ہیں جس سے نفع نہیں ہوتا. لیکن اب الحمدللہ میرا کام تو نیکی کی دعوت دینا ہے، وہ پرانا مشغلہ ہے. تو کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا یہ بارہا اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ کبھی انسان ہے کہ بہتے بہتے کہیں نکل بھی جائے. اللہ کریم مطلب ہمیں بھولوں سے بچائے، ایسی بھولیں خاص کر کہ جس سے امت کو نقصان ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.